عزیزان گرامی، ہم نے کل تک کی مجلس میں یہ کہنے کی کوشش کی کہ اختلاف ہونا ذاتی طور پر ممنوع قرار نہیں دیا گیا۔ اختلاف ایک حسن ہے، اختلاف زندگی ہے، اختلاف ترقی ہے، اختلاف تحقیق ہے، اختلاف تدبر ہے، اختلاف رستے ہیں آگے بڑھنے کے، اختلاف جمال ہے، اختلاف کمال ہے، اختلاف زندگی ہے، اختلاف لیل و نہار پر ہی پوری کائنات چل رہی ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ ذاتی طور پر اختلاف کوئی بری شے نہیں ہے۔ اصل بات تو میں ان بچوں جوانوں سے یہی یہ کہہ دوں کہ اختلاف کوئی بری چیز نہیں ہے۔ اس کا یہ بھی مطلب ہرگز نہیں ہے کہ میں مثلاً جو میں ہوں، جو میں جانتا ہوں کہ میں کیا ہوں، آپ سب سے زیادہ مجھے اور ہم سب سے زیادہ آپ کو، خود آپ اور میں اپنے آپ کو جانتا ہوں۔ یعنی ہر شخص علی نفسہ بصیر، ہر شخص اپنے آپ کو جانتا ہے، اور یہی وہ نسخہ ہے، یہی وہ جوہر ہے کہ اگر میں باور کر لوں نا اپنے آپ کو کہ میں ہی اپنے آپ کو جانتا ہوں اور میں اپنے آپ کو جانتا ہوں، تو سارے فساد ختم ہو جائیں گے۔ میرے پاس مسئلہ یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو نہیں جانتا اور سب کو جاننا چاہتا ہوں۔ ہوتا ہے نا بعض اوقات ایسا بھی منظر کہ اگر کوئی کہیں رستے میں روک لے، یعنی جس کا حق ہے کہ روکے، وہ اگر روک لے کہ شناختی کارڈ دکھائیے، اپنے کاغذ دکھائیے، تو ہمارے یہاں کیا کہا جاتا ہے؟ تم مجھے نہیں جانتے میں کون ہوں، تم ہمیں نہیں جانتے ہم کون ہیں، ابھی بتاتا ہوں میں کون ہوں، اور فون ملانا شروع ہو جائیں گے، جگہ جگہ رابطے کرنا شروع کر دیں گے۔ سمجھے ہیں نا؟ تو اور تکبر کا اظہار ہو رہا ہوگا، اور غرور کا اظہار ہو رہا ہوگا، اور عجیب و غریب سی کیفیت ہو رہی ہوگی۔ یہ شخص جو کہہ رہا ہوتا ہے نا، تو میں ان شیعہ بچوں سے خاص طور پر یہ کہنا چاہوں گا کہ اپنے ذہن کی لغت سے یہ جملہ نکال کے پھینک دو کہ تم مجھے نہیں جانتے میں کون ہوں۔ اگر آپ سے کوئی کہے نا کہ تم مجھے نہیں جانتے میں کون ہوں، تو آپ فوراً کہیں تم خود نہیں جانتے کہ تم کون ہو۔ یہ ایک عجیب مصیبت ہے ہمارے معاشرے میں۔ تو میں اپنے آپ کو جانتا ہوں نا میں کیا ہوں، آپ اپنے آپ کو جانتے ہیں کہ آپ کیا ہیں۔ اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ ہم خود اپنے آپ کو جانتے ہیں کہ ہم کیا ہیں، اگر میں مثلاً آیت اللہ العظمیٰ سیستانی سے اختلاف کرنے لگ جاؤں، ٹھیک ہے، میں مثال کے طور پر حضرت مالک اشتر سے اختلاف کرنے لگ جاؤں، یہ بات زیادہ اچھی لگے گی نا آپ کو۔ مثلاً میں حضرت سلمان فارسی سے اختلاف کرنے لگ جاؤں، بنتا ہے میرا اختلاف کرنا؟ یعنی وہ پہلی والی بات اپنی جگہ ٹھیک، وہ پہلی والی بات بالکل درست کہ اختلاف ذاتی طور پر بری چیز نہیں ہے۔ اختلاف حسن ہے، جمال ہے، کمال ہے، اختلاف ترقی کا رستہ ہے۔ مگر کون کس سے اختلاف، کس سے کس کا اختلاف، اس کی بھی کوئی حد ہے یا نہیں؟ کہیں سرخ بتی ہے ہماری زندگیوں میں یا نہیں؟ یا ہمیشہ ہماری گاڑی دوڑتی رہے گی؟ کہیں رکنا بھی ہے، کہیں یہ بھی سوچنا ہے کہ نہیں یہ وہ جگہ نہیں ہے، توجہ ہے؟ تو کس سے اختلاف کر رہے ہو بھائی؟ کس کے سے اپنی رائے کا اظہار کس کے بارے میں کر رہے ہو؟ یہ مجھے ہمیں خود سے بھی طے کرنا ہوگا۔ لیکن اختلاف ہو اور اس کا حل نہ نکلے، یہ بڑا خطرناک ہے۔ یہ تیسری بات کر رہا ہوں میں۔ پہلی بات اختلاف کا ہونا برا نہیں ہے، دوسری بات کون کس سے اختلاف کر رہا ہے یہ دیکھا جائے گا، تیسری بات یہ کہ اختلاف تو کر دیا بھائی، آپ نے کر دیا اختلاف، ہو گیا اختلاف، حل کیا ہے؟ جی ابھی گوادر سے، رمدان بارڈر سے زائرین جو واپس آ رہے ہیں پاکستان کے ملک کے اندرونی علاقوں میں،
وہ وہاں جو احتجاج ہو رہا ہے، جو وہاں پر دھرنا ہو رہا ہے، وہ جو وہاں مسئلے ہیں، اس کی وجہ سے زائرین پریشان ہیں. ٹھیک ہے، الحمدللہ کچھ آج شام کو پہنچ گئے، کچھ کی گاڑیاں روانہ ہو گئی ہیں، کچھ ابھی بھی پھنسے ہوئے ہیں. ہر علاقے کے جہاں جہاں گاڑیاں روکی ہوئی ہیں یا جہاں انہیں روکا گیا ہے، ہر جگہ کے اپنے مسئلے ہیں. یعنی وہ صرف ایک ہی مسئلہ نہیں ہے، ہر جگہ منظر کچھ اور ہے. تو جہاں وہ منظر حل ہو رہا ہے وہ نکل رہے ہیں، آ رہے ہیں، انہیں کہا جا رہا ہے اب آپ چلے جائیے. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اب میں تو اپنی قوم کا اپنے آپ کو نوکر سمجھنا اپنی عزت سمجھتا ہوں، اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہوں. میرا اپنا طریقہ ہے، میں گفتگو سے پہلے احتجاج کا قائل نہیں. میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ جو احتجاج کرتے ہیں وہ نہیں، مگر ایک طریقہ ہوتا ہے نا، وہ بھی شاید بہت اچھی بات ہے، بہت صحیح ہے، مگر وہ بقول شخص سے کہ وہ ان دوستوں کو سجتی ہے بات. مثلا آپ کو فلاں بات سجتی ہے، آپ کو فلاں بات سجتی ہے، مجھے فلاں بات سجتی ہے، میں روش کی بات کر رہا ہوں. تو الحمدللہ کچھ اسی طرح پارا چنار کا مسئلہ، پارا چنار میں آج الحمدللہ معاہدہ ہو گیا، جنگ بندی ہو گئی، سفید پرچم اٹھا لیے گئے دونوں طرف سے. بہت بڑا نقصان ہوا، ہمارے 35 سے زیادہ مومنین شہید ہوئے جی، دسیوں مومنین زخمی ہوئے. انہیں اب لے جایا جا رہا ہے اسلام آباد اور پنڈی کی طرف علاج کے لیے. جو وہ بھی روکے ہوئے تھے انہیں بھی نہیں جانے دیا جا رہا تھا، رستہ ہی مسدود تھا، رستے میں مسئلے تھے. تو میں گزشتہ 2-3 دن سے وہاں جو ہماری شخصیات ہیں ان سے رابطے میں تھا. میں جان رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، اور جب مسلسل ہم دیکھ رہے تھے کہ اب بہتری کا سفر ہے، اس لیے ہم نے کل آپ سے بات نہیں کی اور اس سے پچھلے دن بھی آپ سے بات نہیں کی. آج یہ خبر ایک اچھی آئی وہاں کی شخصیات سے رابطے میں. ہمارے جو ادارے، ہماری جو تنظیمیں اپنی محبتوں کا اظہار کر رہی ہیں، وہ اپنی جگہ حق ہے، سچ ہے، انہیں کرنا چاہیے، اور وہ ظاہراً کل کوئی اہتمام ہو رہا ہے اسے ہونا چاہیے. لیکن اختلاف حل، تیسرا مرحلہ حل کیا ہے اختلاف کا اس فلاں مسئلے سے میں نے آپ سے اس کا بھئی تم کہہ رہے ہو میں نہیں مانتا، تو پھر کیا مانتے ہو؟ یہ نہیں تو پھر کیا؟ یہ صحیح نہیں تو پھر کیا صحیح ہے؟ صحیح ہے. جہاں تک بات اختلاف کی ہے، کیونکہ ہمارے مزاج میں اللہ نے 2 چیزیں رکھی ہیں. ایک ہمیں بھولنے والا بنایا ہے، نسیان کے خاندان کا انسان ہے. انسان ہے نا، انسان یعنی نسیان، انسان یعنی نسیان. ایک معنی انسان کے ہیں نسیان، ایک معنی انسان کے ہیں انس، یا انس کے خاندان کا یہ لفظ ہے یا نسیان کے خاندان کا یہ لفظ ہے. انسان انس کے خاندان کا ہے، تبھی تو ہم اجتماعی زندگی گزارتے ہیں، ہم ایک دوسرے سے مانوس ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے پہ بھروسہ کرنے لگتے ہیں، ایک دوسرے پہ اعتماد کرنے لگتے ہیں، ہم مانوس ہو جاتے ہیں، انس پیدا کر لیتے ہیں، اس لیے انسان ہے. دوسرا سبب ہم انسان ہیں اس لیے کہ ہمارے یہاں نسیان پایا جاتا ہے، بھولنا پایا جاتا ہے. 6 دن پہلے ہم نے کیا سوچا تھا، کیا چاہا تھا، کیا کھایا تھا، کس سے ملے تھے. اگر ڈائری مینٹین نہ ہو رہی ہو مصروف لوگوں کی تو انہیں تو صبح کا نہیں پتا ہوتا کہ آج ہم کس سے ملیں. ہمارے اندر بھولنے کی کیفیت ہے، اور جس کے وجود میں اللہ نے بھولنے والا یا بھولنے کو قرار دیا ہو، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اسے بار بار یاد کروایا جائے. عزیزان گرامی، وہی اذان جو فجر میں دی تھی، وہی ظہر میں، وہی مغربین میں. اذان بدل دو نا، مغرب کی اور کر دو. اچھا چلیں اذان کے اوپر تو شاید کوئی بھائی کہے کہ ہاں ہم نے صبح کی بدل دی ہے. صلوات پڑھیں ذرا محمد والے. لیکن نماز وہی 2 رکعت فجر کی، وہی نماز دوبارہ ظہر میں پڑھیں گے 2 رکعت بڑھا کے، وہی عصر میں پڑھیں گے 2 رکعت بڑھا کر 4 رکعت. وہی نماز، وہی الفاظ، حتیٰ رکوع کا ذکر بھی بدلنے کی اجازت نہیں ہے، حتیٰ سجدے کا ذکر بھی بدلنے کی اجازت نہیں ہے، تشہد کو بدلنے کی اجازت نہیں ہے. سورہ الحمد کے بغیر نماز نہیں ہوگی. یا اللہ صبح بھی پڑھ لی تھی الحمد، کوئی اور سورہ پڑھ لے، کوئی اجازت نہیں ہے. خبردار وہی سورہ دوبارہ پڑھو. یعنی دن میں 5 مرتبہ ایک جیسی نماز پڑھنے پر کوئی اعتراض نہیں، 1 سال کے بعد عزاداری پر اعتراض. کہ ہر سال وہی بات کرو گے، بار بار کربلا دہراؤ گے.
ارے بھائی ہم انسان ہیں، انسان کے اندر بھولنے کا مادہ ہے، اسے بار بار دہراؤ، بار بار یاد دلاؤ تاکہ یہ اپنی منزل پر پلٹ پلٹ کر آتا رہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ ساتھ دیجئے بھائی، توجہ کر لیا آپ نے؟ تو ایک تو ہمارے اندر یہ کیفیت ہے کہ ہم انسان ہیں، بھول جاتے ہیں، تو پھر قرآن نے ہمیں یاد رکھوانے کے لیے اور یاد کروانے کے لیے اہتمام کیا ہے۔ سورہ مبارکہ ابراہیم کی 5ویں آیت، پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ۔ ہم نے موسیٰ کو آیات، اپنی نشانیاں تیاریوں کے ساتھ بھیجا ہے۔ ہم نے موسیٰ کو تیاریوں کے ساتھ تیار کر کے موسیٰ کو بھیجا ہے، نکالا نہیں ہے۔ ہاں نکالے جائے ہوئے اور ہوتے ہیں، بھیجے گئے ہوئے اور ہوتے ہیں۔ اللہ نے نکالا بھی ہے کچھ لوگوں کو، اللہ نے شیطان کو نکالا تھا، آدم کو بھیجا تھا، اور جسے بھیجا جاتا ہے اس کے آنے کا انتظار ہوتا ہے۔ جسے نکال دیا وہ نکال دیا۔ ہم نے موسیٰ کو بھیجا ہے آیات کے ساتھ، کیوں؟ ان اخرج قومک من الظلمات الی النور، تاکہ وہ اپنی قوم کو ظلمتوں سے نکال کر، اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے جائیں۔ تھک تو نہیں رہے میری باتوں سے آپ؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ موسم کی تشریف لائیے۔ عابد کلیم صاحب۔ مولانا ہاشم غدیری صاحب، آیت اللہ حسن رضا غدیری صاحب کے فرزند، ایک بہت بزرگ عالم دین، حج کے سفروں میں مولانا کا ہمارا، میں نے ان سے استفادہ کیا، ساتھ رہے، بہت کچھ سمجھا سیکھا، اور بہت شفیق اور محبت فرمانے والی شخصیت مولانا ہاشم حفظہ اللہ۔ اللہ ان کی زبان میں بہترین خطیب، بہترین عالم، بہترین مبلغ، ان کے والد گرامی بزرگ عالم دین، اور بلکہ مولانا حسن رضا غدیری، آیت اللہ حسن رضا غدیری کی طبیعت ایسی ہو گئی تھی کہ انہیں محسوس ہو رہا تھا کہ میں شاید کسی بڑے حادثے کا شکار ہو جاؤں گا، تو انہوں نے تفسیر المیزان کے ترجمے کی نیت کی کہ میں اگر تفسیر المیزان کا، جو آیت اللہ عارف و سالک، عارف باللہ عالم دین، آیت اللہ العظمیٰ سید محمد حسین طباطبائی کی تفسیر ہے، تفسیر المیزان، اس کو پڑھنا فارسی میں اور عربی میں علماء کرام تشریف فرمائے ہیں، مولانا عابد کلیم رضوی حفظ اللہ تشریف فرمائے ہیں، تو اس کا اردو ترجمہ مولانا نے شروع کیا، اور کئی جلدیں اس کی چھپ بھی چکی ہیں، اور مسلسل اللہ ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ آیت اللہ حسن رضا غدیری کی سلامتی کے لیے، مولانا ہاشم، مولانا عابد کلیم رضوی کی، آپ سب کی سلامتی کے لیے بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ بات روشن ہے میری؟ میں کیا عرض کر رہا تھا؟ تو یہ ہم انسان ہیں نا، تو بھول جاتے ہیں۔ ہم جب بھول جاتے ہیں تو کوئی ہمیں یاد دلائے۔ تو اب حضرت موسیٰ کے بھیجنے کے اور ارسال حضرت موسیٰ کا بھی ایک سبب اور ایک کام حضرت موسیٰ کا اللہ یہ بیان کر رہا ہے کہ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ۔ ہم نے موسیٰ کو اس لیے بھیجا تاکہ وہ اللہ کے ایام ان کے سامنے دہرائیں۔
اللہ کے ایام کون سے ہیں؟ میرے اور آپ کے تو ایام ہیں، اللہ کا کیا ہے؟ اللہ کا کیا دن ہے؟ ہمارا تو دن ہو سکتا ہے آج بڑا اچھا گزرا، آج ایسا گزر گیا، کل ایسا گزرا، آج کل ایسا گزر جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ کے دنوں کا کیا مطلب ہے؟ معصوم امام ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے 3 دن ہیں جی، اللہ کے 3 دنوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ یہ نہیں حدیث میں ہے کہ اللہ کے 3 دن ہیں، 3 دنوں کا ذکر معصوم نے کیا، فرمایا یہ اللہ کے دن ہیں۔ ایک یوم القیامہ، قیامت کا دن اللہ کا دن ہے، توجہ ہے بات کی۔ ایک یوم ظہور، امام زمانہ کے آنے کا دن ہے، اللہم صلی علی، وہ اللہ کا دن ہے۔ توحید پروردگار کا جلوہ نظر آئے گا، اللہ کی جلالت ظاہر ہوگی قیامت میں، یا ظہور امام زمانہ کے دن، یوم ظہور اللہ کا دن ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں یوم عاشورہ، امام حسین کی شہادت کا دن یوم اللہ ہے۔ ہر وہ دن جس دن اللہ سمجھ میں آ جائے، جس دن اللہ سمجھ میں آ جائے وہ اللہ کا دن ہے۔ جس دن توحید پروردگار تبعین ہو جائے، ظاہر ہو جائے، ثابت ہو جائے، وہ ہر شخص کے لیے اللہ کا دن ہے۔ اور ان 3 دنوں میں، عاشور کا دن، ظہور کا دن، قیامت کا دن، ان 3 دنوں میں پروردگار عالم کی جلالت، اس کی ابوہت، اس کا مقام، اس کی عظمت کا اظہار ہوگا۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آلہ۔ توجہ کر لیا آپ نے؟ ایک کام اللہ کے دنوں کو دہرانا، ہمیں بار بار کوئی یاد دلائے، ہمیں بار بار کوئی تذکر دے، ہمیں بار بار کوئی ہوشیار کرے۔ یہ ہماری ضرورت ہے، یہ ہمارا مسئلہ ہے، یہ ہمارے اندر اللہ نے ایک چیز قرار دی ہے کہ جو ہماری ضرورت کے طور پر ہے۔ لہذا کیا ارشاد ہوا؟ اللہ اکبر، ذکر ان الذکرى تنفع المؤمنین۔ اے میرے حبیب بار بار دہرائیے، بار بار دہرانے سے مومنین کو فائدہ ہوتا ہے۔ تو ہم انسان ہیں، بھول جاتے ہیں، اس لیے بار بار دہرانے کی بات۔ دوسری چیز جو ہمارے اندر پروردگار عالم نے ہمارے وجود کا حصہ بنایا ہے، وہ ہے اختلاف، جو میرا اصلی موضوع تھا، وہ ہے اختلاف۔ اختلاف ہمارے اندر اللہ نے قرار دیا، ہم اختلاف کرنے والے لوگ ہیں۔ یہ حسن ہے نا، یہ کیا کمال ہے اللہ کا کہ مختلف متحد ہو جائیں۔ اتنا بڑا مجمع، یہ سب مختلف ہے، ہر اعتبار سے مختلف ہے۔ اگر کوئی کہے نہیں صاحب یہ کلمہ ایک جیسا پڑھتے ہیں، کوئی کہہ جائے نماز ایک جیسی پڑھتے ہیں، تو میں کہوں گا کہ آپ کہہ لیجئے کہ یہ نماز ایک جیسی پڑھتے ہیں، کلمہ ایک جیسا پڑھتے ہیں، لیکن ان سب کی نمازیں مختلف ہیں۔ یعنی یہ نماز ایک جیسی پڑھ رہے ہیں مگر ایک جیسی نہیں ہے۔ ہر ایک کی نماز، ہر ایک کا روزہ اس کی معرفت کے مطابق، اور جب معرفت کے مطابق عبادتیں ہیں تو معرفت تو مختلف ہے، کوئی کسی جیسا نہیں ہے۔ بھائی جب ہم ایک جیسے نہیں ہیں تو یہ ملا کو کہاں سے خیال آ گیا کہ محمد مصطفیٰ ہم جیسے ہیں؟ صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یہ خالق کا، قادر کا، یہ اس کی تخلیق اور اس کی صنعت کا ایک حسن ہے کہ اس نے ہر شخص کو دوسرے سے مختلف بنایا۔ بچے بیٹھے ہیں اس لیے میں جوانوں کے لیے ملبوس اور مانوس مثال دے دیتا ہوں۔ 2024 کی فلاں کمپنی کی گاڑیاں سب ایک جیسی ہیں نا؟ یہ گاڑیاں دیکھ کے بتا دیتے ہیں 2023 کا ماڈل ہے، یہ بچوں کو، جوانوں کا شوق بھی ہے، یہ بتا دیتے ہیں کون سے، یعنی جس 2024 کی ایک جیسی ساری گاڑیاں نکلیں گی، لیکن 2024 میں جتنے بچے دنیا میں آ رہے ہیں سب مختلف ہیں، کوئی کسی جیسا نہیں ہے۔ حتیٰ ایک ماں باپ کی اولاد ایک جیسی نہیں ہے، ایک جیسی اولاد نہیں ہے، بھائی مختلف ہیں۔ کیا حسن ہے کہ انتہائی اختلاف میں انتہائی اتحاد۔ یہی تو فلسفہ اسلام کا بھی ہے نا۔ شہید صدر فرماتے ہیں کہ کلمہ توحید کلمہ تک لے جاتا ہے،
یہ کلمہ توحید ہمیں متحد کر دیتا ہے، یعنی اختلاف کے ساتھ اتحاد، مختلف ہونے کے ساتھ متحد، یہ ہے حسن ہے۔ یعنی ہو سکتا ہے کیونکہ مختلف ہو اور متحد بھی ہو، ایسا ہی ہے، بات روشن ہے۔ یہ اندر ہمارے اندر ایک اللہ نے صلاحیت رکھی ہے، لہذا قرآن ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ۔ ہم نے کتاب کو نازل ہی نہیں کیا ہے میرے حبیب آپ کے اوپر، مگر اس لیے نازل کیا تاکہ آپ ان کے سامنے قرآن پڑھ کر سنائیں کہ جو اختلاف کرتے ہیں۔ یعنی اب بات آ گئی یہاں تک کہ اختلاف بری شے نہیں ہے، مگر اختلاف کا حل نہ نکلنا بری شے ہے۔ خوب کیجئے اختلاف ایک دوسرے سے، مگر اس کا حل ہے کوئی؟ اگر حل نہیں ہے تو پھر پہلے سے سوچنا ہوگا کہ اس کا میرے پاس کوئی حل ہے۔ بہت بڑے بڑے مشورے، بڑے سجے ہوئے مشورے ہمارے سامنے آتے ہیں، ہم دیتے ہیں کسی کو۔ بات یہ ہے کہ آپ مشورہ تو بہت اچھا دے رہے ہیں، یہ ممکن بھی ہے، ایسا کر دیجئے، ویسا کر دیجئے، ایسا ہو جانا چاہیے، ویسا ہو جانا، یہ ہو بھی سکتا ہے۔ یعنی مشوروں کے ساتھ اس کا امکان، مشوروں کے ساتھ اس کا ممکن ہونا، یہ بھی کوئی بیان کرے نا۔ اب اختلاف بری شے نہیں، اختلاف کا حل ہونا چاہیے۔ کون دے گا حل؟ آج کی تمہید مکمل ہوئی، اگرچہ میں نے بہت ٹائم لگا دیا تمہید ہی کے اندر۔ کون دے گا اختلاف کا حل؟ اختلاف کا حل دینے والی ذات نبی کی ذات، لہذا ارشاد ہوا فلا وربک، صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد، اللہم صل علی فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ اے میرے نبی، وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا، امیر المومنین ہونا تو دور کی بات ہے، معتبر ہونا تو دور کی بات ہے، وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا کہ جو اپنے اختلافات اور مشاجرات میں آپ کو اپنا حکم نہ مانتا ہو، آپ سے فیصلہ نہ لیتا ہو، اور جب آپ فیصلہ سنا دیں تو پھر آپ کے فیصلے پر فی انفسہم حرجن، ان کے دل میں بھی بال برابر شک نہ آتا ہو۔ زبان پہ کہنے والا تو کافر ہے، دل میں اس کے یہ خیال نہ آتا ہو کہ یہ کیسا فیصلہ سنا دیا، یہ کیوں فیصلہ سنا دیا۔ اللہ اکبر۔ جب سرکار دو جہاں نے مال غنیمت تقسیم کیا تو کسی نے آ کر کہا کہ آپ نے اس کو زیادہ اور اس کو کم دے دیا۔ یہ واقعہ مولا علی سے بھی منسوب ہے کہ جب نبی مکرم نے مولا علی علیہ السلام کو کسی مال جنگ کے بعد فرمایا کہ مال تقسیم کر دو، تو آ کر کہا گیا کہ کسی کو علی مٹھی بھر بھر کے دے رہے ہیں، کسی کو زیادہ جا رہا ہے، کسی کو کم جا رہا ہے جی۔ تو نبی مکرم نے فرمایا جن کو تقسیم ہو گیا ہے ان سے سارا مال دوبارہ رکھواؤ، اور پھر ان سب کو تلوایا گیا۔ جب سب مال ایک گرام اور ایک ماشے میں بھی فرق نہیں تھا تو سرکار نے فرمایا ان کفایا و کفا علی فی العدل سوا، میرا ہاتھ اور علی کا ہاتھ عدالت میں ایک جیسا ہے۔ یا جب نبی مکرم سے کسی نے کہا کہ جی آپ نے کسی کو زیادہ کسی کو کم دے دیا تو فرمایا ان لم عادل فمن عادل، اگر میں ہی عادل نہیں ہوں تو پھر کون عادل ہے؟ یعنی جہاں کون کسوٹی ہے، کون پیمانہ ہے، کس کی بات کو آخری بات مانی جائے گی، کہیں تو جا کے رکو گے۔ وہ وجود کون ہے کہ جس کی بات وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، میرا نبی جو دے دے وہ لے لو۔ اللہ نے اتنی سختی سے کہا ہے جو میرا نبی دے دے وہ لے لو، اور جس سے میرا نبی روکے اس سے رک جاؤ۔ تو اب حکم، فیصلہ کرنے والا، فیصل وجود جو ہے جی وہ نبی مکرم کی ذات ہے، ان سے پوچھنا ہے کہ آپ کا کیا فیصلہ ہے۔ اختلافات کی ایک لمبی لسٹ، بالکل صحیح، حق ہے، سچ ہے، مگر ان اختلافات کا حل کون پیش کرے گا؟ ان اختلافات کا حل نبی مکرم کی ذات پیش کرے گی۔ عزیزان گرامی، بحث امامت کو عنوان اختلاف امت قرار دے کر صرف چھوڑ نہیں دینا، بلکہ نبی سے پوچھنا ہے کہ اس کا حل کیا ہے۔ سرکار بتائیں کہ کون امت کے لیے آپ نے، کون امت کے لیے امام ہے، کون امت کے اوپر خلیفہ ہے، کون ہے جو آپ کے بعد ہمارا رہنما ہے، یہ نبی بتائیں گے۔
اور نبی نے ساری زندگی دو ہی باتیں تو بتائی ہیں، یہ اللہ سمجھایا ہے یا علی سمجھایا ہے؟ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ خلاصہ سر یا رسول اللہ۔ توجہ کر لیا آپ نے؟ بات آگے جائے۔ سرکار دو جہاں نے اس اختلاف کا حل دیا ہے اور ایک مفصل بحث ہے، لفظ بدل بدل کر، طریقے بدل بدل کر، جگہ بدل بدل کر، جی موقع بدل بدل کر، الفاظ بدل بدل کر نبی مکرم نے ایک ہی مفہوم کو اور پیغام کو پہنچایا ہے۔ جی مجھے اجازت دیں کہ اس بحث کو پھر کل ہم دوسرے مرحلے میں داخل کریں۔ نماز کیسے پڑھنی ہے بھائی؟ کھول کے پڑھنی ہے، باندھ کے پڑھنی ہے؟ یعنی ہاتھ کھول کے پڑھنی ہے، ہاتھ باندھ کے پڑھنی ہے، سجدگاہ کے ساتھ پڑھنی ہے، سجدگاہ کے بغیر پڑھنی ہے؟ یہ بھی ایک اختلاف۔ نبی نے فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ بڑا عجیب اور حسین جملہ ہے جی، نماز ایسے پڑھو، صلو کما رأیتمونی، صلو کما اصلی نہیں ہے، نماز ایسے پڑھو جیسے میں پڑھ رہا ہوں نہیں، کما رأیتمونی جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ یعنی نبی اللہ کی نماز بھی چاہتے ہیں، اپنا دیدار بھی چاہتے ہیں۔ مجھے بھی تو دیکھو میں کیسے نماز پڑھ رہا ہوں۔ تو نبی مکرم صلوات پڑھ لیں نبی کی ذات پر، اللہم صلی علی۔ تو سرکار نے کیسے نماز پڑھی، یہ ایک مکمل بحث، اور اس وقت میرے مولانا برادر مولانا جناب مولانا ہاشم صاحب کا یہ موضوع ہے۔ کبھی کبھی مجھے مولانا کے جو بیانات ہیں وہ دیکھنے اور سننے کو اور استفادہ کرتا ہوں، ہم سب طالب علم ہیں۔ جی سرکار دو جہاں خاک پر سر رکھتے تھے، سرکار دو جہاں ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے تھے، ان سارے مسئلوں کا حل موجود ہے۔ یعنی ہمارے پاس حوالے اور سند، نبی کی نماز کیسی تھی، مگر میں اس بحث میں نہیں جا رہا، یہ آپ کو بہت سارے دلائل معلوم ہیں اور ہو جائیں گے۔ میں تو بس ایک پہلو کی طرف آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں کہ سرکار نے فرمایا نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ تو نبی نے کیسے نماز پڑھی؟ نبی نے ایسے نماز پڑھی کہ سجدے میں سر ہے، پشت پہ حسین ہے، ایسے نبی نے۔ اور ایک دو دفعہ نہیں ہوا یہ واقعہ، تقریباً 24 مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا۔ شاید اس کا سبب یہ بھی رہا ہوگا کہ اگر اس جماعت میں فلاں صاحب نہیں تھے تو دوسری میں ہوں گے، کوئی ایک شخصیت رہ نہ جائے، کوئی ایک شخصیت رہ نہ جائے، کوئی ایک شخصیت رہ نہ جائے جو یہ کہے کہ میں نے تو یہ منظر ہی نہیں دیکھا۔ تمام صحابہ کرام دیکھ لیں کہ حسین کا نبی سے پیار کیا ہے اور نبی کا حسین سے تعلق کیا ہے۔ حتیٰ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نبی کے بالکل عقب میں تھا، سرکار کا سجدہ طول پکڑنے لگا، میں نے دیکھا تو کیا دیکھا کہ حسین نبی کی پشت پر ہے، تو میں نے چاہا کہ حسین کو نبی کی پشت سے اتار دوں، اس سے پہلے کہ میرا ہاتھ حسین تک پہنچتا نبی کا ہاتھ مجھ تک پہنچ گیا۔ میرے حسین کو نہ اتارو، حسین خود اتریں گے۔ اور جب تک حسین پشت رسول سے اترتے نہیں تھے اس وقت تک نبی سر نہیں اٹھاتے تھے۔ جو وحی کا پابند نبی ہو، جو حکم الہی سے تارے منہ کے برابر بھی ہٹ کر نہ چلتا ہو، وہ سر کیسے اٹھائے؟ اس لیے کہ اللہ چاہتا ہے کہ آپ اپنے سجدے کو طول دیں، ابھی حسین آپ کی پشت پر ہے۔ کیا ہے، کیا منظر دکھایا ہے، کیا چاہتے ہیں؟ اچھا ایک تھوڑا سا سنگین بات ضرور ہوگی، مگر سجدہ اللہ کا تھا، مگر خیال حسین کی طرف تھا یا نہیں؟ جی
نبی مکرم سجدہ اللہ کا کر رہے ہیں، پشت پر حسین ہے. نبی نے ایسے نماز پڑھی ہے تو ہم کیسے پڑھ رہے ہیں؟ سجدے میں سر اللہ کے لیے ہے مگر خاک شفا پر ہے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. اور یہ مجلس اور یہ یاد ہے نا آپ کو، امام حسین کی یاد سجدے کو طول دیتی ہے، سجدے ختم نہیں کرواتے. ذکر امام حسین عبادتوں تک لے کے جاتی ہے، یہ ذکر عبادتوں تک لے جاتا ہے. اور یقیناً ایسا ہی ہے، اگر کوئی ماتمی نمازی بھی ہو اور کوئی نمازی ماتمی بھی ہو تو حسن ہی کچھ اور ہوتا ہے. اور یہ اس مجلس کا پیغام ہے، سجدہ اللہ کا ہے مگر حب حسین کے ساتھ، امام حسین کی محبت کے ساتھ اللہ کی عبادت انجام دینی ہے. چلیے اپنے ذہنوں کو بازار کوفہ تک لے آئیے. ابھی قافلہ شام پہنچا نہیں ہے، اجرکم اللہ. ابھی قافلہ کربلا اور شام کے درمیان ہے. شام پہنچے گا نا تو شام میں بڑے بڑے سانحات سامنے آئیں گے. عزادارو، کوفہ اور شام کا فرق بتا دوں. کوفہ اور شام کا فرق یہ ہے کہ کوفے میں چھتوں سے صدقے کی کھجوریں پھینکی جا رہی تھی اور شام میں چھتوں سے انگارے پھینکے جا رہے ہیں. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. کوفے میں تماشا دیکھنے والوں میں ایک تعداد ایسی تھی جنہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ تماشا کس کا دیکھنے آئے، مگر شام میں تماشا دیکھنے والوں میں ان کی تعداد غالب تھی جنہیں پتا تھا کہ ہم کس کا تماشا دیکھنے آئے. ابن ربی نامی شخص ہے، وہ ایک مسافر خانے میں سرائے میں ٹھہرا ہوا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں سو رہا تھا کہ شادیانے بجنے کی آوازیں آئیں، شہنائیوں کی آوازیں آئیں، رقص و طرب کی آوازیں آنے لگیں. میں نے برابر میں ٹھہرے ہوئے ایک مسافر سے پوچھا، آج مسلمانوں کی عید کا دن تو نہیں ہے، آج مسلمان اتنا خوش کیوں ہیں، اتنا جشن کیوں منا رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ کربلا میں ایک باغی نے خروج کیا تھا، اس باغی کو مار دیا گیا ہے، اس پر فتح مند ہو گیا ہے، اس کے خاندان کو اسیر بنا کے لائے ہیں اور جنگ کے جیتنے کی خوشی منائی جا رہی ہے. وہ کہتا ہے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا یہ باغی کون ہے، کون سے باغی کو کربلا میں مارا گیا ہے. کہتا ہے میں اپنے سرائے سے باہر آیا تو میں نے باہر آ کے کیا منظر دیکھا کہ کچھ نورانی شکلیں ہیں، کچھ نورانی شکلیں ہیں، ماحول بہت معنویت کا ہے. جو کٹے ہوئے سر ہیں ان کے کٹے ہوئے سروں سے بھی نور ظاہر ہے، چہروں پر بڑا جلال ظاہر ہے. اور کچھ مخدرات ہیں جن کو رسیوں میں باندھا ہوا ہے، اور ایک اسیر ہے کہ جو اس قافلے کے آگے آگے چل رہا ہے. اجرکم اللہ. وہ کہتا ہے کہ میں نے جب دیکھا کہ یہ چہروں سے تو نہیں لگتے کہ یہ باغی لوگ ہیں، ان کے حلیے تو نہیں بتاتے کہ یہ کسی سے لڑنے گئے ہوں گے، مگر ایک جانب یہ پیغام تھا، دوسری جانب یہ منظر تھا. تو میں آگے بڑھا اور میں ان بیویوں سے کیا کہتا، میں نے جا کر اس اسیر سے کہا کہ تم نے کربلا میں کیا کیا تھا. وہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے امام سجاد کے پاس اور کہتا ہے تم نے کربلا میں کیا کیا تھا جو تمہارے بڑوں کو مار دیا اور تمہیں اسیر بنا کر لے آئے. اجرکم اللہ. آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، میں آنکھوں میں آنسو دیکھ رہا ہوں. تو امام سجاد نے اس سے کہا کہ تو کوفے کا رہنے والا تو نہیں ہے. جب اس نے امام سے آ کر یہ بات کی نا، امام نے فرمایا تو کوفے کا رہنے والا تو نہیں ہے. اس نے کہا کہ آپ مجھے کیسے جانتے ہیں کہ میں کوفے کا رہنے والا ہوں؟ تو امام نے اس کا نام لیا، تو ابن ربی ہے، تو کوفے کا رہنے والا نہیں ہے. وہ کہتا ہے میرے ہاتھ پیر کانپنے لگے، یہ کون ہے؟
جو میرے نام سے بھی مجھے جانتے ہیں؟ تو میں نے کہا آپ کون ہیں؟ تو حضرت نے ابن ربیع سے کہا تم اہل بیت کو پہچانتے ہو؟ تو کہنے لگا اہل بیت کے فرد فرید کو حسین کہتے ہیں، میں اہل بیت کے فرد فرید حسین کو پہچانتا ہوں۔ تو ایک مرتبہ امام کی آواز آئی اب مجھے پہچانو، میں علی بن الحسین ہوں، میں حسین کا فرزند علی ہوں، میں زین العابدین ہوں۔ تو ایک مرتبہ کہنے لگا مولا یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا ہوا ہے؟ کہا وہ جو کٹا ہوا سر ہے میرے بابا حسین کا ہے۔ سروں کی طرف امام سجاد نے اس کی رہنمائی کی، وہ علی اکبر کا سر ہے۔ تو ایک مرتبہ آگے بڑھ کر وہ چاہنے لگا کہ امام کی حفاظت کے لیے آگے بڑھے، تو امام نے فرمایا خبردار، بس مجھے اتنا بتاؤ تمہارے پاس رقم کتنی ہے؟ اللہ کسی کریم کو یہ دن نہ دکھائے، جو دینے والے لوگ ہوتے ہیں نا اللہ انہیں یہ وقت نہ دکھائے۔ امام نے فرمایا تیرے پاس رقم کتنی ہے؟ تو اس نے کہا میرے پاس 2000 درہم ہے۔ حضرت نے فرمایا جاؤ کچھ چادریں خرید کر لے آؤ، جاؤ کچھ چادریں خرید کر لے آؤ۔ ابن ربیع کہتا ہے میں چادریں خرید کر لایا، امام نے فرمایا جا کے بیویوں کو دے دو۔ میں نے سیدانیوں کو مخدرات کو وہ چادریں دیں، مگر میرے سامنے ہی کچھ نیزہ بردار ظالم آگے بڑھے اور پھر انہوں نے سروں سے چادریں اتارنا شروع کی۔ جن کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ آوازوں کو آزاد کریں گے۔ میں یہ روایت بڑی دل چیرنے والی روایت ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے پھر امام سے آ کر کہا امام حکم کریں میں کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ تو حضرت نے فرمایا تمہارے پاس اب کتنے پیسے ہیں؟ کہا مولا 1000 درہم کی میں نے چادریں خریدی ہیں اور 1000 میرے پاس اور ہیں۔ حضرت نے فرمایا یہ جو نیزے پہ سر اٹھائے ہوئے ہیں نا انہیں دربار میں انعام ملے گا، تم انہیں کچھ رقم دو اور کہو آگے چلے جائیں تاکہ لوگ سروں کو دیکھیں میری ماں بہنوں سے دور ہو جائیں۔ بڑا سخت ہے جو مقتل کے الفاظ لکھے ہیں نا کہ اتنا قریب آ جاتے تھے تماشا دیکھنے والے۔ غیرت مندوں سے بات کر رہا ہوں، خاندانی لوگ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری تو کسی خاتون کی طرف کوئی غیر مرد دیکھ لے تو ہمارا کھانا پینا اڑ جاتا ہے۔ سلام ہو امام زین العابدین پر، کہاں کہاں ظالموں نے اشارے نہیں کیے۔ یہ علی کی بیٹی زینب ہے، یہ حسین کی بہن زینب ہے، وہ حسین کی زوجہ رباب ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ امام نے فرمایا ان سے کہو کہ یہ آگے چلے جائیں تاکہ لوگ سروں کو جا کر دیکھیں میری ماں بہنوں سے دور ہو جائیں۔ عبداللہ کہتا ہے، ابن ربیع کہتا ہے کہ میں نے ایک مرتبہ یہ عمل کرنا چاہا مگر کچھ لوگوں نے بات مانی اور کچھ نے نہیں مانی۔ اسی اثنا میں نے دیکھا ایک شخص نے حسین کی پیشانی پہ پتھر مارا، مجھ سے رہا نہیں کیا، میں نے تلوار نکالی اور میں اس کی طرف بڑھنے لگا جس نے یہ گستاخی کی تھی، تو پیچھے سے میرے عقب سے امام سجاد کی آواز آئی ابن ربیع رکو۔ میں نے رک کر امام کو دیکھا تو فرمایا تم سے ایک پتھر برداشت نہیں ہوا، ہم کربلا سے پتھر کھاتے آ رہے ہیں، ہمیں دربار میں جانے دو، ہمیں بابا کا پیغام پہنچانے دو۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔